قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ آپ کہیے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر ان چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا، وہ مردار ہو یا بہا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ نجس ہے، یا بطور نافرمانی کی اس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی محبوب آپ فرمائیے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر ان چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ نمبر 1 وہ مردار ہو، نمبر 2 بہا ہوا خون ہو، نمبر 3 خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ نجس ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا بطور نافرمانی کے اس پر جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص مجبور ہو اور وہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو پھر بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا۔ تو اصل میں زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین جو ہیں یہ بعض چیزوں کو خود سے حلال کر دیتے تھے کہ یہ چیزیں حلال ہیں جن کو خدا نے حرام کیا ہوتا تھا، اور کچھ چیزوں کو حرام بیان کرتے تھے جن کو خدا نے حلال کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ کسی چیز کا حلال ہونا یا کسی چیز کا حرام کرنا یہ صرف وحی سے معلوم ہوتا ہے، جو اللہ نے وحی فرمائی اپنے محبوب پر، اپنے رسول پر، اور فرمایا کہ محبوب آپ کہیے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں صرف 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ ایک مردار، بہا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے، غیر اللہ کا نام۔ اچھا، اب بظاہر یہ پتہ چلتا ہے، یہ آیت قرآن کریم کے اندر اور بھی مختلف جگہوں کے پر آئی ہے۔ بظاہر پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 4 چیزوں کو ہی حرام فرمایا ہے، اور ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے صرف ان 4 چیزوں کو حرام کیا ہے،
اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، حالانکہ اس کے سوا آپ کے علم میں ہے کہ بے شمار چیزیں حرام ہیں، درندے حرام ہیں، شراب حرام ہے، مگر بظاہر اس آیت سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے صرف یہ 4 چیزیں جو سی ہیں وہ حرام کی گئی ہیں: مردار، بہا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور اس پر۔ اب مفسرین نے اس کے اوپر بڑی طویل بحث کی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ مفسرین کے نزدیک مکی آیت ہے، بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور چیزیں حرام ہیں ان کی حرمت جو ہے وہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک جب مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک ان 4 چیزوں کی حرمت کا حکم دیا گیا، لیکن وحی کا سلسلہ کیا صرف مکہ مکرمہ میں ختم ہو گیا؟ وہ تو مدینہ منورہ تک چلتا رہا۔ تو جیسے جیسے وحی نازل ہوتی رہی، اللہ کی حکمت کاملہ کے مطابق وقت اور اوقات کی مناسبت پر اللہ کے حکم سے جن اور چیزوں نے حرام ہونا تھا وہ بھی حرام ہوتی چلی گئیں۔ اس لیے کوئی اس آیت سے یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد تو صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں اور کوئی چیز حرام ہی نہیں ہے، کیونکہ آیات تو بعد میں بھی، وحی تو بعد میں بھی نازل ہوتی رہی، اور اپنے اوقات، وقت کی، حالات کی، اللہ کی حکمت کے مطابق اس مناسبت سے جیسے جیسے باقی چیزوں کو حلال کیا جانا، حرام کیا جانا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ حرام ہوتی چلی گئی۔ تو یہ آیت جب مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت تک یہ 4 چیزیں حرام ہوئیں، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً باقی چیزیں حرام ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والے جانور، جو داڑھ سے چیر کر کھائے، بھیڑیا، شیر، چیتا، اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے کو حرام کر دیا۔ جیسے جیسے وہی نازل ہوتی رہی بعد میں بھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے وہی نازل ہوئی یہاں تک کہ ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والے جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے کو حرام کر دیا۔ تو جو چیز حرام ہو گئی اس حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، جو چیز حلال ہو گئی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ حلال سے نور پیدا ہوتا ہے اور حرام سے ظلمت، تاریکی۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے،
اور وہ پاک چیز کے سوا کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس بندے کو اپنے وجود میں پاکیزگی محسوس ہو، وہ پھر اس بات پر امید رکھے کہ اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ ہر انسان کو کم از کم پتہ ہوتا ہے کہ اس کے وجود میں کتنی پاکیزگی ہے اور کتنی ناپاکی ہے، کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو حکم رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا تھا۔ سو فرمایا اے رسولو، اللہ نے جو رسولوں کو کہا تھا پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں۔ اور فرمایا اے مسلمانوں، ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث چل رہی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال غبار آلود ہیں، لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال غبار آلود ہیں۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، یا رب۔ یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ ویسے تو ایک حدیث میں ہے نا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ باپ کی دعا میں یہ طاقت ہے۔ اچھا خیر، تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا۔ میں نے اپنی زندگی میں بعض ایسے بزرگوں کو دیکھا جو دعا کی قبولیت کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ اب سفر کے لیے کم از کم 55 کلومیٹر 55 میل 92 کلومیٹر کا سفر آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ مسافر بنتے ہیں۔ پھر آپ کیا بنتے ہیں؟ مسافر۔ لیکن اگر آپ مانگا منڈی یا مرید کے تک جا رہی ہیں تو پھر آپ مسافر نہیں کہلائیں گے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا۔ ایک بزرگ مجھے اپنی زندگی میں ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر ان کا یقین کس کمال کی حد تک تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ چلیے ذرا اکاڑا تک چلتے ہیں، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا چل پڑتے ہیں، ذرا راستے میں گپ شپ ہوتی رہے گی، بات چیت بھی ہوتی رہے گی، اکٹھے چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں۔ بہت پرانی بات ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ خیریت، کیا کام پڑ گیا آپ کو اکاڑا میں؟ وہ بھی نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے، نورانی چہرہ، رات دن اوراد و وظائف، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت۔ کہنے لگے ایک مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔
میں نے کہا وہاں کہاں، کس کے پاس جانا ہے؟ کہنے لگا جانا کسی کے پاس نہیں، بس وہاں تک جانا ہے، جب 100 کلومیٹر ہو جائیں گے تو وہاں سے واپس موڑ کر لاہور واپس آ جانا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ حدیث میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں راستے میں دعا کروں گا، اور اتنا ان کا یقین کامل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آیا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، میں دعا کروں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، مگر اس یقین کا جو درجہ، جو مرتبہ، وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو دیا۔ تو فرمایا اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، پاک چیز کھاؤ، نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں۔ اور فرمایا اے مسلمانوں ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال غبار آلود ہیں، مٹی پڑ گئی اس سفر کی وجہ، لمبے سفر کی وجہ سے گرد ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہو، جو وہ کھاتا ہے وہ حرام ہو، جو وہ پہنتا ہے وہ حرام ہو، حرام کے مال کا خریدا ہو، اس کی غذا حرام ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا اس کے نزدیک جانا تو بہت دور کی بات، اس کا تصور بھی انسان کے نزدیک نہیں پھٹکنا چاہیے۔ تو اب قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بھی بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر مردار کا کھانا حرام ہے، ہر مردار کا کھانا، مگر اس کے حکم سے، اس کے عموم سے سمندر کے جو مردہ جانور ہیں ان کو خاص کر لیا گیا ہے، جیسے سورۃ المائدہ کے اندر بڑی تفصیل سے بیان ہوا تھا۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 96 کے اندر فرمایا تھا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا۔ اور سمندر کا جو بھی کھانا پینا ہے، امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک مچھلی ہو سمندر میں سے یا کوئی بھی چیز ہو، سمندری جانور ہو، وہ سب بغیر ذبح کے، بغیر ذبح کیے حلال ہے۔ یعنی ان کے نزدیک سمندر کے تمام جانور حلال ہیں، ان کے نزدیک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے، اور امام مالک کے نزدیک سمندری خنزیر کو چھوڑ کر باقی سب کچھ حلال ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ سمندری خنزیر چھوڑ دو، باقی جو مرضی کھا لو سمندر میں سے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے اور آپ کچھ نہیں کھا سکتے، آپ صرف فش کھائیں گے، فش آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن امام مالک
وہ فرماتے ہیں سمندری خنزیر کو چھوڑ کر باقی سارا کچھ، اور باقی جو ان سے دونوں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں، وہ فرماتے ہیں بھلے فش کھاؤ، بھلے پرانس کھاؤ، بھلے شریمپس کھاؤ، بھلے لابسٹرز کھاؤ، جو مرضی کھاؤ سمندر میں سے، وہ سب حلال ہے۔ تو یہ ایک چیز بیان کرنا ضروری تھا۔ آگے فرمایا او لحم خنزیر، اور یہ خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ وہ نجس ہے، او فسقن احل لغیر اللہ بہ، یا بطور نافرمانی کی اس پر جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب اس میں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں، انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ جانور جس پر بلند کیا گیا ہو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، بعض لوگ، یہاں نقطہ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض لوگ اب اتفاق سے آج 10 ذو الحج کا دن ہے، اور آج آپ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی جانوروں کی قربانیاں پیش کر کر آ رہی ہیں، تو بعض لوگ جو ان سے ہیں وہ اب ذبح کے وقت جو ان سے وہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ایک بندے نے جانور رکھا عید کی قربانی کے لیے، کوئی بندہ جانور ایک بکرا لیا اور اس بکرے کو رکھ دیا حضور غوث اعظم کے لیے، کسی نے کوئی مینڈا لیا اس کو رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بعض علم سے پیدل یا پھر بے وقوف لوگ کہہ لیں، وہ کہیں گے کہ جس جانور کو کسی اور کے لیے رکھا گیا وہ بھی حرام ہے۔ مثلا میں نے ایک بکرا لے کے رکھ دیا، ایک گائے لے کے رکھ دی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی، وہ کہیں گے یہ حرام ہے، یہ تو حرام ہو گیا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کو ذبح کرنا حرام ہے۔ حالانکہ انہی لوگوں کے جو پیشوا ہیں، بے شک وہ ہمارے بھی پیشوا ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اب وہ ترجمہ یہ کرتی ہیں اس آیت کا، اور وہ جانور جس پر بلند کیا گیا ہو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، وہ جانور حرام ہے جس پر انہوں نے ذبح کی قید لگائی ہے، جس وقت ذبح کے وقت، ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، وہ جانور حرام ہے، وہ جانور وہ جانور جن سے۔ اب یہ آیت قرآن پاک میں مختلف جگہوں کے اوپر آئی ہے، اور جو کثرت مفسرین کی ہے انہوں نے اس کا یہی ترجمہ کیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امام ابو بکر جصاص آپ فرماتے ہیں وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الذَّبِيحَةُ إِذَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ عِنْدَ الذَّبْحِ، یعنی تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ حرام ہے۔ اور بے شمار تفسیروں کے اندر قرآن کی اس کی ڈیٹیل آئی، مگر بعض لوگ ان جانوروں کو
یا ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتی ہیں جن چیزوں کے اوپر کسی ولی یا نبی کا نام لیا ہو. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ایک بکرا خرید کر رکھ لیا حضور غوث اعظم کے نام کا کہ جب 11ویں شریف آئے گی تو میں اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت 11ویں شریف کی نیاز میں ڈالوں گا. یا کسی بندے نے گائے لے لی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس نیت سے کہ جب میلاد شریف آئے گا تو میں میلاد شریف میں یا ویسے آگے پیچھے کبھی میں اس گائے کو ذبح کر کے کھانا بنواؤں گا اور پھر میں وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، دوست احباب میں، لوگوں کو میں وہ کھانا کھلاؤں گا. تو بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی یا نبی کا نام لیا جائے، بھلے ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، اللہ ہی کے نام سے ذبح کیا جائے جان سے. تو جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عمل جون سے صحیح نہیں ہے، یہ ایسے تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے، کافر بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے دیا کرتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دی ہے. اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں تو مسلمانوں کے اس عمل کو کافروں یا مشرکوں کے عمل سے ریزیمبلنس دینا، یہ کسی بھی صورت میں ظاہری ہو یا باطنی ہو، سوری ہو یا مانوی ہو، کسی بھی قسم سے کافروں کے ساتھ اس کو کوئی سملیرٹی یا ریزیمبلنس نہیں حاصل ہوتی. تو بعض لوگ جو کم علم ہیں یا بیوقوف ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو مسلمان عمل کرتے ہیں، کسی نبی یا ولی کے نام کے اوپر کوئی جانور خرید لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے پکاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ حرام ہے. کیونکہ یہ تو مشرکین کا عمل تھا. ایسا کام تو مشرکین کرتے تھے، کافر کیا کرتے تھے. وہ بھی بتوں کے نام کے اوپر جون سے بتوں کے نام لے دیا کرتے تھے جانوروں کے اوپر جون سے ان کے اوپر. تو مسلمانوں کے اس عمل کو کہنے کا مقصد یہ ہے، کافروں یا مشرکوں کے عمل سے مشابہت دینا کہ یہ عمل بالکل ویسے ہی ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی یا کم علمی کا مظاہرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یا بے علمی کہ بے علم اور جاہل لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر یا مشرکین جب ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کا نام لے کر ان کے گلے کے اوپر چھری پھیرتے تھے. ان بتوں کا نام لے کر ان کے گلے کے اوپر چھری پھیرتے تھے. مثلا بسم اللہ والعزا کہ ہم لات اور عزا کے نام سے اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں. اور مسلمان جو ہیں وہ ذبح کے وقت اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لینا سوچ بھی نہیں سکتے، گوارا بھی نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیے، جو جانور آپ حضور غوث اعظم کے نام کا رکھتے ہیں یا سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے نام کا رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا رکھتے ہیں، تو جب اس جانور کے اوپر چھری پھیرتے ہیں تو کیا آپ ان بزرگوں کا نام لے کر اس جانور کے اوپر چھری پھیرتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو مشرکین کے عمل سے کیسے اس کو مشابہت ہو گئی؟ مشرک اور کافر لوگ جو ان سے ہیں وہ تو جب ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو ان بتوں کے نام لے کر چھری پھیرتے تھے، نام لے کر چھری کے اوپر نام لیتے تھے، پھر ان کو ذبح کرتے تھے، تو وہ حرام ہوتے تھے.
جبکہ مسلمان جو انسا ہے وہ تو چھری جانور کے گلے کے اوپر جب چھری پھیرتا ہے تو وہ اس کے اوپر کسی ولی اللہ کا نام لیتا ہے یا نبی اللہ کا نام لیتا ہے. کس کا نام لیتا ہے؟ اللہ کا نام لیتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. وہ کسی اور کا نام لینا گوارا بھی نہیں کرتا. اس لیے کسی قسم کی کوئی ظاہری بات نہیں، اس میں مشابہت ہی نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت جن بتوں کا نام لیتے تھے وہ ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے. اور مسلمان جب اس جانور کو ذبح کرتا ہے جو بھلے اس نے 11ویں شریف کے لیے رکھا ہے، میلاد شریف کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا رکھا ہے، تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور غوث اعظم کی عبادت کی نیت سے اس جانور کی جان کو تلف کرتا ہے؟ نہیں. نام وہ اللہ کا لیتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. نیت اس کی عبادت کی نہیں ہوتی. ان لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس جانور کا جب اس کا گوشت پکایا جائے گا، غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا جائے گا یا دوست احباب کے اندر تقسیم کیا جائے گا تو اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا. اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا. تو کافر جو ان سے تھے ان کا مقصد ثواب پہنچانا نہیں ہوتا تھا، وہ تو ان کی عبادت کی نیت سے کرتے تھے. مسلمان کی نیت جن کے نام کا وہ جانور رکھا ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کی نیت ہے. پھر کافر اس جانور کو ذبح کرتے وقت مشرک جو ان سے ان بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اس لیے وہ حرام تھا. جبکہ مسلمان جو ان سے وہ اس جانور کو جب ذبح کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام سے. تو مسلمان جو ہے وہ کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان جانوروں کی جان تلف کر نہیں، بلکہ اس کی نیت یہی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا کھانا پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے یا ان کو کھلایا جائے، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ حضور غوث اعظم کی روح کو پہنچ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچ جائے. جیسے آج اب 11ویں شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حضور غوث پاک کی، کہ اگر جانور ان کے نام کا رکھا ہوا ہے اور ان کے اس جانور کو ذبح کیا ہے تو کیا ذبح کے وقت حضور غوث اعظم کا نام لے کر ذبح کیا ہے؟ نہیں. تمام کم و بیش مفسرین نے یہ کہا جانور وہ حرام ہوگا جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے گا. تو جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جا رہا ہے وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو وہ جانور حلال ہے. تو مسلمان کی نیت صرف یہ ہے کہ اس کا ثواب ایصال ثواب کر دیا جائے ان بزرگوں کو جن کے لیے جو انسا ہے وہ جانور رکھا گیا تھا. تو اس سے ان مشرکوں کی یا ان کافروں کی کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں ہوتی. مقصد سمجھنے کا صرف یہ ہے کہ مشرکین جب ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو وہ ان بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے. مسلمان جب اس جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے. مشرکین جب اس جانور کو ذبح کرتے تھے تو وہ ان بتوں کی جن کے لیے وہ جانور رکھا گیا تھا ان کی عبادت کی نیت سے اس جانور کو ذبح کرتے تھے. مسلمان جب اس جانور کو ذبح کرتا ہے تو جن بزرگوں کے لیے اس جانور کو رکھا گیا ہے وہ ان کی عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ ان کو ایصال ثواب کی نیت سے نام اللہ کا ہی لے رہا ہے. وہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہے. تو یہ چیز اس آیت کے اندر قابل غور تھی، مگر بعض لوگ وہ عام سیدھے سادے مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دیکھو قرآن کے اندر ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ یہ جس جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے. سیدھے سادے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں.
بھئی وہ جو اس جانور کو ان کے لیے رکھا گیا ہے. ذبح کے وقت تو غیر اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، ذبح کے وقت تو اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہے. ذبح کرنے کے بعد اب اس کا گوشت تقسیم کریں یا پکائیں اور اس کو لوگوں کو کھلائیں، اور اس کا ثواب ان بزرگوں کی روح کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے. تو اس میں مشرکوں اور کافروں کی وہ مشابہت کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن پاک کے اندر، یہاں سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے جو کئی جگہوں پر اس آیت کا ذکر کیا کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ جانور کہ ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اس لیے اس آیت کو قرآن میں بار بار بیان کیا گیا. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.